السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الاسرا ٹی ولاگز میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں دربار عالیہ سخی سہیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں واقع ہے جی۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں، آئیے ہم آپ کو لے کر اندر چلتے ہیں دربار پر، دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جی۔ یہ ہے آپ کے سامنے دربار کا منظر ہے جی، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے دربار کے بالکل سامنے یہ مسجد ہے، اللہ کا یہ گھر ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں، میں پہلے آپ کو سہیلی بابا کا جو ہے نا وہ تعارف کروا دیتا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سہیلی کا کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مردوں کو اڑیا اور عورتوں کو سہیلی کہہ کر بلایا کرتے تھے، تو اس لیے اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ نے آپ کو سائیں اڑیا کہنا شروع کیا اور کچھ نے آپ کو سائیں سہیلی کہنا شروع کر دیا، تو یوں آپ کا نام جو ہے وہ سائیں سخی سہیلی سرکار بن گیا جی۔ اسی نام سے آپ کو کی شہرت آپ کو حاصل ہوگی، جبکہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ آپ کا اصل نام سید شاہ ذوالفقار سین ہے، اور بعض کے مطابق سید غلام محمد شاہ ہے، جبکہ آپ کو جو شہرت ملی ہے وہ ہے سخی سائیں سہیلی سرکار کے نام سے۔ اچھا جی، آپ کا تعلق سادات ملتان سے تھا، جو بعد میں گجرات منتقل ہو گئے۔ آپ کی ولادت گجرات میں ہوئی اور بچپن بھی وہیں گزارا۔ وہاں سے سید کسرا چلے گئے۔ جب ہوش سنبھالا تو ریاضت و مجاہدہ کے لیے راولپنڈی، منسیرا، حویلیاں، احمدآباد، حسن ابدال، کوٹ نجیب اللہ اور علی پور میں بھی ٹھہرے۔ اچھا، جب آپ کا قیام علی پور میں تھا، اس دوران سید فتح حیدر شاہ سے سلوک کی منزلیں بھی طے کی، جن کا مزار ڈانیہ خشکی علی پور میں ہے۔ اس کے بعد سیمن شریف چندہ کشی کے لیے بھی آپ تشریف لے گئے۔ اچھا، مظفر آباد آپ کی آمد کب ہوئی جی؟ مظفر آباد آپ کی آمد 1890 میں ہوئی، جبکہ اس کے بعد آپ 10 سال تک زندہ رہے، اور پھر پورے 1900 عیسوی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ اب یہ جب میں آپ کے سامنے ریکارڈنگ کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار کے احاطے میں، جہاں ایک طرف اللہ کا گھر مسجد ہے اور دوسری طرف سخی سائیں سہیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، اس کے بیچ میں لوگ جو ہے نا ڈھول کی تھاپ پر ناچ گانا کر رہے تھے، ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہے تھے، کچھ گتکا بازی کر رہے تھے۔ مجھے 1000% یقین ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی کوئی تعلیمات بھی نہیں دی ہوگی کہ میرے دربار کے سامنے تم ناچ گانے کرنا، میرے دربار کے سامنے تم ڈھول کی تھاپ پر ناچنا، اللہ کے گھر کے سامنے ناچنا، اس طرح کی تعلیمات یقیناً آپ نے نہیں دی ہوگی۔ آپ اللہ کے پہنچے ہوئے ولی تھے، آپ اللہ کے دوستوں میں سے تھے، اور اللہ کا دوست ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ جو خلاف شرع بات کہے، جو خلاف شرع بات کسی کو بتائے یا خلاف شرع بات پر خوش ہو، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یقین جانو، جو لوگ وہاں پر دربار پر جا کر خرافات کرتے ہیں، وہاں پر جا کر ناچتے ہیں، آپ یقین مانو آپ سے سہیلی بابا خوش نہیں ہوتے ہوں گے، وہ آپ سے ناراض ہوتے ہوں گے، اور وہ آپ سے کل قیامت کے دن آپ سے برات حاصل کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہی نہیں ہوں، میری یہ تعلیمات ہی نہیں تھی کہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، اور یقین مانے علماء حق، جو علماء حق ہیں وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، وہ اس قسم کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ اس بات کو برا تسلیم کرتے ہیں، وہ اس بات کو خلاف شرع کہتے ہیں، شریعت کے خلاف کہتے ہیں۔ اس میں کوئی مسلک کی اختلافات نہیں ہے، یہ بات بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔